اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اپنی موت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بے بہا نعمتیں ہم گنہگار بندوں کو عطا کیا تاکہ ہم اپنی زندگی میں اسی اللہ کی عبادت کریں، اسی کو ایک جانیں، اسی کو ایک مانیں، سجدوں کا لائق اسی کو ٹھہرائیں، رکوع کا لائق اسی کو ٹھہرائیں، حقیقی عبادتوں کا مالک و خالق اسی کو بنائیں، اور خالق کا مالک کا جو ہونا ہے، خالق کا جو ہونا ہے، یہ ساری صفات اسی کے لیے ہم متصف کریں۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں صرف اس کی عبادت کرنے کے بدلے دیا ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ زندگی میں اللہ کی عبادت کرنے سے زندگی خوشیوں میں آ جاتی ہے، اور زندگیوں میں خوشیاں بحال ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ عبادتیں انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ ان عبادتوں کا تعلق اس کی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی ہے، اور اس کا اصل تعلق مرنے کے بعد ہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم انسان زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس زندگی میں آنے والی زندگی جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس زندگی کی فکر نہیں کرتے، اس زندگی کے لیے ہمیں کیا توشہ میسر ہے اس کا خیال نہیں کرتے، اور اس توشے کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرا موضوع سخن آج اسی سے متعلق ہے کہ انسان مرنے کے بعد وہ کون سے کام ہیں جو اسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی ہماری باتوں میں اگر کہا جائے تو ایصال ثواب کے کون سے کام ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کن کاموں کو کرنے کو شریعت جائز قرار دیتی ہے، اور کن کاموں سے رکنے کو شریعت جائز قرار دیتی ہے، اس سے متعلق ہماری مختصر گفتگو ہوگی۔ تمہیدی کلمات کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے حیات طیبہ میں جینے کے آداب سکھلائے، عبادت کرنے کے آداب بتلائے، اور بہت سارے احکام و مسائل ہمیں سمجھائے، قضاء حاجت کو جانے کے آداب بتلائے، پانی پینے کا ادب، اور اسی طرح سونے کا ادب، کھانے کا ادب، چلنے پھرنے کا ادب، مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیش آنے کے آداب، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں بتلا کر گئے۔ اور ان آداب میں سے میت کے بھی کچھ آداب ہیں، جو انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ کام کرنے کو شریعت جائز قرار دیتی ہے، اور یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بیان کر چکے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ کہ میں اور آپ باحیات ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر سانسیں چل رہی ہیں، تو اس زندگی میں ہمیں کچھ ایسے کام بتلائے گئے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد، ہمارے بچے یا ہماری بیوی یا بھائی بہن، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی وہ کام ہمارے لیے کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔
یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات ہے جو کام شریعت میں جائز نہیں ہیں، جن کا تذکرہ شریعت سے ایصال ثواب کے طور پر نہیں ملتا، لیکن ہم میں بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں ان کاموں کو دن بدن بڑھاوا دے رہے ہیں جو کہ بدعات و خرافات ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے؟ ان تین باتوں پر آج ہمارا خطبہ جمعہ رہے گا۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اپنی زندگی میں وہ توشہ جمع کرنا ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے جاری رہ سکے، موت کے بعد بھی وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری فرمائی، جس کو سورۃ الحشر میں آیت نمبر 8 میں بیان کیا گیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لیں اور جس سے رکنے کو کہیں اس سے رک جائیں۔ تو اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ باتیں بھی بیان کی جائیں گی جس سے رکنے کو کہا ہے۔ تو اس ایک آیت پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی صحیح معنی میں کامیاب ترین زندگی ہو جاتی ہے۔ اور میں ان تین باتوں کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی اور اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اجر و ثواب کا فیصلہ، اجر و ثواب کا سلسلہ اسی بندے کے حق میں جاری رہتا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں شرک کی آلودگی سے پاک رہتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بدعات و خرافات کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ کام بھی کر رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے اسے ثواب پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ساری کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ ایک مشرک کے حق میں اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے حق میں کوئی اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس کے حق میں کوئی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی نجات والا کام کرنا بیکار ہے۔ کس کے لیے؟ مشرک کے لیے۔ تو یہ بنیادی اور اہم بات ہے۔ اور آگے جو تین باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ اس آدمی سے متعلق ہے، اس بندے سے یا بندی سے متعلق ہے جو اپنی زندگی میں توحید پرست تھے، اپنی زندگی میں توحید پرست تھے لیکن گنہگار ضرور تھے۔ ان کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ان کاموں کو کرنا یہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، شرط یہ کہ توحید پر ہوں۔ اگر کسی بندے کی وفات شرک پر ہو رہی ہے، شرک کے بغیر، شرک پر توبہ کیے بغیر وہ انتقال کر جاتا ہے تو پھر یہ کام بھی اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب آئیے ہمارے اصل موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرنا چاہیے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے اس کا ثواب جاری رہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک ایسی حدیث ہے جس میں 3 کاموں کا تذکرہ ہے، اور ایک ایسی حدیث ہے جس میں 6 کاموں کا تذکرہ ہے، اور ایک ایسی حدیث ہے جس میں 7 کاموں کا تذکرہ ہے۔ تو ہم وہ 7 کاموں والی روایت بیان کریں گے کیونکہ اس 7 کاموں میں پچھلے 3 کام بھی اور 6 کام بھی اس میں شمار کیے گئے ہیں۔ تو وقت کو بچاتے ہوئے میں 3 حدیثوں سے نہیں بلکہ ایک حدیث سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتابیں صحیح الجامع اور اسی طرح صحیح الترغیب وغیرہ میں اس کو بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ صحیح الترغیب میں اس کو حدیث نمبر 950 پر 9 کے تحت بیان کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجری، یعنی 7 ایسے کام ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ 7 یجری فی قبری بعد موتہ، یعنی 7 ایسے کام جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ان کاموں کے ذریعے
پہنچتا رہے گا۔ ان میں سے من علم علما، جس نے علم حاصل کیا، علم سکھایا اور علم کی جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر گیا، یعنی اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اور جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ کوئی نہر کھدوا دے، یعنی پانی کا چشمہ کسی کے لیے میسر کرے، اور دوسری روایت میں ہے او حفر بئرا، کوئی میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دے، اور جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ چوتھی چیز ہے او غرس نخلا، کھجور کا درخت کسی نے لگا دیا ہو اور اس درخت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اس کے کھجور سے یا درخت کے سائے سے، یعنی سائے میں بیٹھ کر لوگ اطمینان حاصل کرتے ہوں، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اس کو اس کے مرنے کے بعد ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور پانچویں چیز ہے او بنا مسجدہ، جس نے مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ انتقال کر جائیں گے، وفات پا جائیں گے، لیکن جتنے لوگ آپ کی بنائی ہوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب تمہیں پہنچتا رہے گا۔ لہذا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او بنا مسجدہ۔ اب میرے میں اور آپ میں ایک ایک مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے، تو یہاں محدثین کرام نے یہ بات بیان کی کہ مسجد کے کسی بھی کام میں اپنا تعاون شامل کرنا گویا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ جیسے کوئی مسجد خریدی جا رہی ہے، ایک مصلی کا اتنا ہے، ایک صف کا اتنا ہے، 3-4 صفوں کا اتنا ہے، یا مسجد میں وضو خانے کا اتنا ہے، آپ کسی ایک کے لیے اپنا تعاون دے دیں، جب تک لوگ وہاں وضو کرتے رہیں گے، جب تک لوگ اس صف میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس مصلی پر نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس پر اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا کام بیان کیا او ورث مصحفا، کسی نے قرآن مجید کا مصحف ترکے میں چھوڑ کر گیا ہو، یا بعض محدثین نے بیان کیا کسی نے قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو سکھا کر گیا ہو، اور یہ بچے تب قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کے والدین کو اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر ترکے میں مصحف چھوڑ کر گیا، قرآن مجید چھوڑ کر گیا، اس قرآن سے جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ آج ترکے میں ہم بچے ماں باپ کی میتوں کو بازو رکھ کر ان کی پراپرٹیوں پر لڑتے جھگڑتے ہیں، مجھے اتنے لاکھ آنا چاہیے، کمی ہو گئی، مجھے اتنے کروڑ کی پراپرٹی آنا چاہیے، کمی ہو گئی۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کیا ہمارے باپ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے؟ کیا ہمارے باپ نے ترکے میں قرآن مجید چھوڑا ہے؟ کیا ہمارے باپ کے لیے ہم قرآن پڑھ کر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، میتوں کو بازو رکھ کر ہم مال و دولت پر بحث کرتے ہیں۔ ساتویں چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ او ترک ولدا یستغفر له من بعد موته، یعنی ایسی اولاد کو چھوڑ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کر سکے۔ تو یہ 7 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں 8ویں ایک بات ملتی ہے، وہ یہ کہ مسافر خانہ بنانا۔ کوئی یعنی سفیر حضرات سفر کرنے والے ایک سے دوسرے مقام پر جاتے رہتے ہیں، کافی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، دشواریاں ہو سکتی ہیں۔ کوئی اجنبی شخص ایک نئے گاؤں میں آیا، نئے شہر میں آیا، تو اس کے لیے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جگہ پر اگر ایک مسافروں کے لیے کوئی ایک کمرے کا انتظام کر دے، مسافر خانہ بنا دے، تو جب تک مسافر اس گھر میں اس کمرے میں رہیں گے اور اطمینان حاصل کریں گے، راحت محسوس کریں گے، تب تک آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ کام جو ہیں ہمیں زندگی میں کرنا چاہیے، ہم جب تک باحیات ہیں اس وقت کرنے کے کام ہیں۔ اور ایک نواں عمل جو حدیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے اچھی صحت کی حالت میں صدقہ کرتا ہو، تو یہ صدقہ بھی صدقہ جاریہ کرتا ہو، اور یہ صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اور یہ چیز پچھلی حدیث میں ذکر کی گئی ہے، یعنی پیسہ مال خرچ کرنے سے متعلق کچھ باتیں اس میں آ گئی ہیں،
لہٰذا پھر بھی میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ کام ہے ہماری زندگی میں کرنے کے۔ اب ہمارے مرنے کے بعد ہماری طرف سے کیا کیا جائے؟ وہ کون سے کام ہیں جو میت کے حق میں کیے جائیں جس کا ثواب میت کو پہنچے؟ تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کرنا۔ میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کر دینا۔ کان کھول کر سن لیں میرے بھائیوں، باپ کے انتقال کے بعد مال کے لیے نہیں لڑنا، دولت کے لیے نہیں لڑنا اور اس کی جائیداد کے لیے نہیں لڑنا، بلکہ وفادار بچوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں، باپ کے حصے میں سب سے پہلے وہ بچے اس کے کفن کا انتظام کرتے ہیں، اور اس پراپرٹی میں کفن کا انتظام ہونے کے بعد سب سے پہلا اور بنیادی کام جو کرنا ہے وہ اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، ورنہ میت حبس میں رہتی ہے، یعنی میت کیا ہے، سکون میں نہیں رہتی قرض کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کا نام حدیث میں سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے۔ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی 300 درہم اپنے ترکے میں چھوڑ کر گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ان بچوں کو یہ 300 درہم تقسیم کر دوں، کیونکہ وہ بچے چھوٹے ہیں، اس کے زیادہ مستحق ہیں، میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، پہلے اس پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کرو، پہلے اس پر کوئی قرض ہے تو قرض ادا کرو۔ بچوں سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری قرض کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قرض ادا کرو۔ پھر وہ صحابی رسول سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 درہم لے کر گئے، جس کا قرض ہے اس کو دیتے گئے۔ اخیر میں 2 دینار ان کے پاس بچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساروں کا قرض میں نے ادا کر دیا، 2 دینار میرے پاس بچے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایسی عورت ہے جو اس کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ 2 دینار مجھے باقی ہے، قرض ہے، وہ مجھے دے دو، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو عورت دعویٰ کر رہی ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں اب کیا کروں ان 2 دینار کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 دینار بھی تم اس خاتون کو دے دو۔ یہ مسئلہ الگ ہے، ثبوت کا مسئلہ الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی جان چھڑانی چاہیے، یعنی جو میت کو سکون نہیں تھا سکون دلوانا چاہا۔ فرمایا آپ وہ 2 دینار اس عورت کے سپرد کر دو، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہی ہے، وہ دعوے میں سچی ہے یا جھوٹی ہے وہ معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس، آپ وہ دینار اس کو ادا کر دو۔ انہوں نے وہ دینار ادا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جا کر اس کو سکون ملا ہے۔ اللہ اکبر، نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث ملتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کی وفات ہوئی، ہم نے اس کو کفنایا، یعنی غسل وغیرہ دیا، کفن پہنایا، اور جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں وہاں جنازہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائے اور چلتے چلتے اچانک رک گئے، اور ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے پر کوئی قرض تو نہیں ہے، جو بندہ وفات پایا ہے اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، یہ کسی کو قرض میں کچھ پیسہ دینا ہو، اگر معاملہ ایسا ہے تو ابھی سدھار لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 دینار قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جاؤ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھا لو، یعنی آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، کیوں؟ قرض کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، جو قرض لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور توبہ کیے بغیر، ان کا قرض ادا کیے بغیر انتقال کر جاتے ہیں، تمہارے لیے انتقال کے بعد بھی سکون نہیں رہے گا۔ اللہ کے لیے قرضوں میں اللہ سے ڈرو، قرض کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، دینے کی استطاعت نہیں ہے،
قرض لیتے وقت ہی ایسا معاملہ کر لو جس کی وجہ سے بعد میں آپ کے لیے مشکل پیش نہ آئے. یعنی قرض دینے والے سے کہہ لیں کہ بھائی استطاعت ہوگی تو دوں گا، استطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کے لیے معاف کر دو. قیامت کے دن اللہ کے پاس انشاءاللہ میرے ساتھ یہ حسن سلوک تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر قرض دینے والا اس پر راضی ہوتا ہے تو پھر چھٹکارا ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں اور ایسا قرض دینے والے تو نہیں ملتے، آج بہت کم ملتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوں، متقی ہوں، مومن صفات والے ہوں تبھی مل سکتے ہیں، ورنہ نہیں ملتے. اچھی اچھی داڑیاں والے، اچھے اچھے نمازی لوگ قرض دیتے بھی ہیں تو سود کی وجہ سے، بیاج کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر قرض دیتے ہیں. بچی کی شادی ہے اور یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور آپ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے سود پر اس کو قرض دے رہے ہیں، اور چند ہی مہینوں میں وہ قرض ادا نہیں کرتا جس کی وجہ سے رقم دگنا ہو جاتی ہے، ڈبل رقم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. لہذا یہاں بیٹھے لوگ سود، انٹرسٹ کی وجہ سے قرض لینے سے بچیں. بینک بیلنس جو مسئلہ ہے بینکوں کا، اس سے بچیں. اور قرض کا معاملہ بڑا سخت ہے میرے بھائیو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہارے بھائی کی نماز جنازہ تم خود پڑھ لو. اتنے میں ایک پیارے صحابی وہاں کھڑے تھے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا رک جائیں، اس بھائی کے جو دینار قرض میں ہیں وہ میں اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کیا آپ نے پوری طرح وہ ذمہ داری لے لی ہے، آپ اس کو ادا کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر 3 دن کے بعد قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ قرض ادا کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے میں نے وہ قرض ادا کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جا کر اس کو سکون ملا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میت کے لیے سب سے پہلا کام جو ایصال ثواب کے طور پر ہم کر سکتے ہیں وہ قرض کی ادائیگی ہے میرے بھائیوں. ہمارے لوگ قرض سنتے ہی بچے گاؤں چھوڑ کر باہر بھاگ رہے ہیں، بیوی اپنی شوہر کی پراپرٹی لے کر کہیں اور بھاگ جا رہی ہے. قرض ادا نہیں کرتے میت کی طرف سے اور ناجائز طریقوں سے ایصال ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو کیا اس پر ثواب پہنچے گا میت کو؟ نہیں پہنچ سکتا. لہذا سب سے پہلا کام قرض کی ادائیگی ہے. اور دوسرا کام ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ پڑھنے سے اس کے لیے ثواب پہنچے گا اور اس کے لیے آسانی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، جن کی تعداد تقریباً 100 کے قریب بتائی گئی، ایسی کوئی تعداد کسی میت کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھتی ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے استغفار کے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی میت کے لیے آسانی فرماتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نماز جنازہ کے ذریعے میت کو کیا ہے آسانی ہم کر سکتے ہیں، میت کے لیے آسانی کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز میرے بھائیوں، نماز جنازہ کے بعد قبر میں دفناتے ہیں تو وہاں دعا کا مسئلہ دیکھیے. ایک دعا ہے قبر پر کی جانے والی جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے حق میں استغفار طلب کرو، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اب اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرو. یعنی اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں تو ان سوالات میں اس کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا. اور دوسرا ہے دعا کا مسئلہ، عام اوقات میں دعا کرنا. مسجد میں بیٹھے ہیں، ماں باپ جو گزر گئے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے فائدہ ہے. اور اسی طرح آپ باہر کہیں ہیں یا قبرستان کی زیارت پر گئے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں دعا کرتے ہیں تو یہ بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے. تیسری قسم دعا کی یہ ہے کہ اولاد خاص ماں باپ کے حق میں دعا کرے، جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. یعنی ابھی میں نے جو حدیث مرکزی اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث میں آخری جو 7ویں بات ہے اس میں یہی جملہ بیان کیا گیا، او ترک ولدا صالحا يدعو له، یعنی ایسی اولاد وہ شخص چھوڑ کر جائے جو اس کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے.
اور اسی طرح ایک اہم کام جس کی وجہ سے میت کو ثواب پہنچتا ہے وہ ہے بچوں کا نیک عمل کرنا۔ بچے اگر نیک عمل کرتے ہیں گرچہ کہ اس میں نیت نہیں ہے، یعنی نیت مطلب میں یہ نیک کام اپنے باپ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی ماں باپ کی جو میت ہے ان کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے کر رہا ہوں، اس طرح نیت نہ بھی ہو، بچے اگر اچھا کام کرتے ہیں تب بھی ان کا اچھا عمل ان کے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اور وہ شخص ہدایت پر عمل کرنے لگا تو عمل کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا اسی کے مثل اجر دعوت دینے والے کو بھی ملے گا۔ تو ماں باپ نے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی وجہ سے اور وہ نیک کام اس کو سکھانے کی وجہ سے ان کو وہ ثواب ملتا رہے گا جو ثواب کا کام بچہ کرے گا۔ تو اس سے بھی ماں باپ یعنی میت کو اجر و ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچواں کام ہے اگر میت کی طرف سے نظر کے کوئی روزے باقی رہ گئے ہوں، یعنی میت کوئی نظر مانی کہ میرا فلاں کام اگر اللہ تعالیٰ تو کر دیا تو میں تیرے لیے روزہ رکھوں گی یا تیرے لیے روزہ رکھوں گا، اس طرح کوئی نظر مانی جاتی ہے اور وہ نظر پوری یعنی روزہ رکھنے سے پہلے انتقال ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی امی نے اس طرح نظر مانی تھی، آپ کے ابا نے اس طرح نظر مانی تھی، تو ایسے وقت میں آپ ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور یہ اجر و ثواب انہیں ملے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عائشہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہیں اور وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر روزے ہیں اگر وہ انتقال کر جاتا ہے اس کا ولی اس کا مستحق رہتا ہے، یعنی اس کا ولی وہ روزے مکمل کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روزے میت کی طرف سے اگر ہے تو وہ روزوں کو مکمل کر سکتے ہیں، اور علماء کرام نے یہاں مطلقاً یہ بات بیان کی ہے اگر کسی کے اوپر فرض روزے بھی رہ گئے ہوں، فرض روزے میت کے یعنی انتقال ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ رہا تھا اور فرض روزے باقی تھے، انتقال ہو گیا، تو ایسے وقت میں بھی اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ضروری نہیں ہے۔ نظر ماننے والا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے جو اس طرح بیان کر رہے ہیں اور اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائیو، نظر کا روزہ اگر کسی کا باقی رہ گیا ہے تو اس کی اولاد ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح چھٹا کام اولاد کا صدقہ کرنا ہے۔ اولاد اپنی طرف سے اپنے مال میں سے ماں باپ کے لیے میت کے لیے صدقہ کرتی ہے تو اس صدقے کا ثواب بھی انہیں مل جائے گا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ جیسا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے مجھے کچھ وصیت نہیں فرمائی، اگر اسے بولنے کی طاقت ہوتی تو شاید میں سمجھتا ہوں وہ صدقہ کرنے کی طرف مجھے وصیت کرتی، صدقہ کرنے کی وہ مجھے حکم دیتی، تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں کہا اور انتقال ہو گئی، کیا میں اس کے طرف سے صدقہ دے سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس کی طرف سے آپ صدقہ دے سکتے ہو۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اگر صدقہ دے رہی ہے تو اس کا اجر و ثواب میت کو ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح ساتواں کام ہے قبر کی زیارت کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا، یعنی جو ہمارے ماں باپ مدفون ہیں، بھائی بہنیں کوئی مدفون ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ زیارت کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جا کر سجدے کر رہے ہیں، وہاں جا کر ناریل پھوڑ رہے ہیں، وہاں جا کر بتیاں لگا رہے ہیں اور وہاں جا کر شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ زیارت کا مطلب یہ ہے قبرستان آپ جائیں، آخرت کی یاد تازہ کریں اور یہ سوچیں کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آ کر لیٹنا ہے، ایک دن مجھے بھی لوگ لے کر آئیں گے اپنے کندھوں پر اور میں اس وقت چلنے کی حالت میں نہیں رہوں گا، اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی حالت میں نہیں رہوں گا، میں بھی ایسے ہی عاجز یہاں پڑا رہوں گا۔ اس طرح آخرت کی یاد تازہ کرنا یہ زیارت ہے، اور وہاں جا کر ان کے حق میں اگر مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
حدیث نمبر 1631 جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو 3 ایسے کام ہیں جو اس کے لیے اس کا عمل جاری رکھتے ہیں، وہاں عمل کا دیگر معاملوں میں اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ 3 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو ان 3 کاموں میں سے ایک چیز نیک اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، لہذا وہاں جا کر دعا کریں گے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ 8ویں اور آخری چیز ہے جو میت کے لیے فائدہ پہنچانے والی چیز، وہ ہے حج کرنا۔ میت صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کے پاس اللہ نے مال عطا کیا، اور جس کے پاس مال ہے اللہ نے اس کے اوپر حج کو فرض کر دیا، اور وہ حج کیے بغیر انتقال ہو گیا، تو ایسے وقت میں میت کی طرف سے کوئی حج کرنا چاہتے ہیں تو حج کرنا چاہیے، اور اس کا ثواب اللہ رب العالمین ان تک پہنچائے گا۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں حج کرنا چاہتی تھی لیکن وفات پا گئی، کیا میں ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، کہا کہ ہاں اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 کام ہیں جو انتقال کے بعد ہم میت کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ پہلے شروع میں 9 کام ایسے بیان کیے گئے جو ہم اپنی زندگی میں کرنا ہے، اپنی زندگی میں کرنے کی وجہ سے بعد میں مرنے کے بعد ان کاموں کے ذریعے ہمارے لیے ثواب جاری رہے گا۔ اور دوسری بات بھی مکمل ہو چکی کہ موت کے بعد، مرنے کے بعد ہم اپنی میتوں کے لیے یہ 8 کام کر سکتے ہیں۔ اب آئیے مختصراً تیسری بات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے۔ لوگ آج ان کاموں کے ذریعے ایصال ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن خوانی۔ قرآن خوانی کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لوگ، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اور اسی طرح سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، یہ ساری سورتیں وہاں کھڑے ہو کر مخصوص انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہ دونوں طریقے جائز نہیں ہیں۔ یہ دونوں طریقے جائز نہیں ہیں، کیونکہ پہلے طریقے سے متعلق اگر ہم دیکھیں کہ قبرستان جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ رحمان، سورہ یاسین، اس طرح کے سورے پڑھنے کی شریعت میں کہیں پر بھی بات نہیں ملتی۔ البتہ یہ بات ضرور ملتی ہے کہ وہاں جا کر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جب ہم قبرستان جائیں وہاں جا کر کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سلام پیش کرنا ہے، سلام کہنا ہے۔ اہل قبور قبرستان میں جو مدفون ہیں ان کے لیے سلام سکھلایا اور ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ نہ قرآن پڑھنے کا حکم دیا اور نہ ہی قرآن کی کوئی مخصوص آیت پڑھنے کا حکم دیا۔ البتہ دوسری حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر گویا کہ قبرستان کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اگر آپ گھر میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو آپ کا گھر قبرستان کی طرح ہے، یہی مطلب ہے۔ تو قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ پہلا طریقہ جائز نہیں ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا، یہ بدعت ہے اور اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا طریقہ قرآن کا یہ کہ آپ کسی مدرسے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم اور بڑے خوبصورت شکل کے بچوں کو لے آتے ہیں۔ بچے تو ماشاءاللہ بچپن میں بڑے خوبصورت رہتے ہیں، معصوم رہتے ہیں، معصوم سی صورت ان کی ہوتی ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر لائے اور گھر میں بٹھائے، دکان میں بٹھائے اور سہپارے ان کو دے دیے، قرآن کے پارے دے دیے، اور وہ سارے بیٹھ کر پڑھنا شروع کیے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے میں معلوم ہوتا ہے کہ 5 قرآن پڑھ لیے گئے۔
یا 7 قرآن پڑھ لیے گئے یا 9 قرآن پڑھ لیے گئے، پھر اس کے بعد وہاں درمیان میں ایک حافظ صاحب بیٹھ کر دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں اور ان قرآنوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں فلاں میت کے حق میں ہم بخشوانا چاہتے ہیں تو ان کی بخشش فرما۔ جائز نہیں ہے میرے بھائی، جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کام تو اچھا ہے، بظاہر دیکھنے میں معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن کے ذریعے بخشوا رہے ہیں، اب ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تو لوگوں کو کیوں اس طرح اعتراض ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن پڑھنے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جس رسم کی بنیاد پر قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ غلط ہے، اور جس کام کے لیے تخصیص کر کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے ذخیرے میں اس طرح کی ایک بھی بات نہیں ملتی کہ آپ نے کسی کی وفات پر قرآن پڑھ کر اس کو بخشا ہو۔ صحابہ کرام مقدس جماعت ہے اور اس جماعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بیان کی، اور اسی جماعت کے سلسلے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت جس سے میں راضی اور یہ صحابہ مجھ سے راضی۔ جب ایسی مقدس جماعت کا ہم جائزہ لیتے ہیں، ایک صحابی سے بھی اس کا عمل نہیں ملتا، ایک صحابی نے بھی کسی کے لیے قرآن پڑھ کر بخشوایا ہو، اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، ہم جن اماموں کے بارے میں کہہ کر لڑتے جھگڑتے ہیں، 4 ائمہ جو ہیں، ائمہ اربعہ کے نام سے جو مشہور ہیں، کیا انہوں نے کبھی کسی کے لیے قرآن پڑھ کر بخشوایا ہے؟ میرے یارو، میرے پیارو، سمجھنے کا مقام ہے، یہ صرف دکان کی تجارت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آدمی زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا ایک حرف بھی اس کو نہیں معلوم، اور اس کی زندگی شرک کی دلدل میں پھنسی تھی اور وہ مشرک کی حالت میں ہی وفات پایا، آپ اس کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں ہزاروں قرآن پڑھ کر بھی اس کو بخشوا لیں، اس کا اجر و ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ ویسے تو موحد کے لیے بھی یہ کام جائز نہیں ہے، تو آج ہم جو دیکھتے ہیں اکثر مشرکوں کے لیے یہ کام دیکھتے ہیں، اس سے آدمی کے اندر ایک سستی پیدا ہوتی ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے ہیں جو قرآن بخشوائیں گے اور یہ اپنی منمانی کرتا پھرے گا، زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے گا، بے حیائی فحاشی والے کام کرے گا، اس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھا اور ایک روزہ نہیں رکھا اور نماز پڑھنے والوں کو لعن طعن کرتا پھر رہا تھا، اب اس کے مرنے کے بعد مدرسے کے بچوں کو پکڑ کر لے جا کر قرآن بخشوا رہے ہو، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہے؟ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو قرآن خوانی کے ذریعے میتوں کو بخشوانا یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، اور ایسی بدعتوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں قرآن پڑھنا غلط کام نہیں، لیکن جس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، جس کام کے لیے پڑھا جا رہا ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے اندر نماز کا جذبہ ہو سکتا ہے، نماز مغرب کی جو ہے 3 رکعت ہے، اسی جذبے میں ہم کوئی 4 رکعت پڑھ لیں، کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ قبول فرمائے گا میرے بھائیوں؟ نہیں قبول فرمائے گا۔ اسی طرح دین کا معاملہ ہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ دوسرا ناجائز طریقہ یہ کہ قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پھول جب تک سرسبز و شاداب رہیں گے صاحب قبر کو عذاب نہیں ہوگا، عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور دلیل کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ آپ نے کھجور کی شاخیں توڑ کر 2 قبروں پر لگا دیے تھے اور کہا تھا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کو قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور خود یہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مخصوص کام ہیں، وہ کام امتیوں کے لیے نہیں ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، آپ کر سکتے ہیں؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی تھیں، لیکن امتیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ بیک وقت صرف 4 عورتوں کو رکھ سکتے ہیں اپنے نکاح میں۔ امتیوں کے لیے بعض اعمال وہ نہیں ہیں جو رسول کے لیے خاص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اعمال میں سے یہ عمل کہ آپ نے کھجور کی شاخیں ٹہنیاں توڑ کر وہاں لگائے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخیں لگا رہے ہیں اور آپ غلو کرتے ہوئے پھول برسا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں،
یہ عقیدہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو اس سے میت کو ثواب پہنچنے کی بجائے عذاب پہنچے گا، کیونکہ وہ میت تمہاری اس طرح کی بدعت والی تربیت کر کے گئی ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں نے بیان کی، ہدایت کی طرف کسی کو دعوت دے اور وہ ہدایت پر عمل کرتا رہے تو پھر یاد رکھیں ہدایت پر عمل کرنے والے کے مطابق دعوت دینے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح کسی کی غلط تربیت کی گئی ہو اور وہ غلط کام کرتا ہے تو اس پر اس کو ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ باتیں ہیں، بہت ہی اہم بنیادی باتیں ہیں، اور اس طرح ایصال ثواب نہیں کیا جاتا۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ کہ جمعرات کی رات میں روحیں واپس آتی ہیں، اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنے لوگوں کو ملتی ہیں، دیکھتی ہیں، ایسے وقت میں اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ایسا عمل کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور چوتھا عمل یہ کہ 30واں، 10واں، اسی طرح 40واں اور برسی لوگ مناتے ہیں، یعنی انتقال کے تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن، ایک سال کے بعد کھانا بنا کر یتیم یعنی مسکینوں میں اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے دنوں کی تخصیص کیے بغیر صدقے کے ارادے سے اگر کوئی میت کی جانب سے کھانا کھلانا چاہتا ہے مسکینوں، یتیموں، محتاجوں، غریبوں، یعنی مدد کے جو مستحق ہیں ان لوگوں کو، تو یہ جائز ہے۔ یعنی دن کی تخصیص نہیں ہونا، فکس یہ دن اتنے دنوں کے بعد، یہ تخصیص نہیں رہنا چاہیے، ایسے میں یہ کام درست ہے۔ لیکن اس کو کیا ہے، ہمارے لوگوں نے باقاعدہ ایک رسم بنا لی ہے، اور اس میں یتیموں، مسکینوں، محتاجوں سے زیادہ مالدار قسم کے رشتہ دار، جن عورتوں کے گلوں میں زیورات جھنکتے ہیں، ایسی عورتیں آ کر 40ویں کا کھانا گلے تک کھا کر جا رہے ہیں، اور ایسے مرد جن کی محتاجی نہیں ہے، جو مفلسی میں نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اپنے محلے کا سب سے بڑا امیر انسان مانا جاتا ہے، ایسے آدمی کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا اس طرح کے کھانے جائز نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 باتیں تھیں جسے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی برکتیں ہوں گی، اور مرنے کے بعد بھی وہ ان کاموں کے ذریعے اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا، اور یہ کوششیں کرنا چاہیے۔ اور جو غیر شرعی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، قرآن خوانی ہے، اور اسی طرح 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 کی رسم و رواج ہے، یعنی فاتحہ خوانی ہے، اور بہت سارے بدعات و خرافات جن کو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھیں اور ان سے توبہ کریں اور اچھے کاموں کی طرف آئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ و صحابیات کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں جو لوگ گزر چکے ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ ان کی طرف سے جو کچھ ایصال ثواب کے طور پر جائز طریقوں سے کام کیے جا رہے ہیں، اے اللہ انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جو ناجائز طریقوں سے ایصال ثواب کرتے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ توحید کی سرزمینوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچیوں کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت فرما۔